بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ خان کے معزز ساتھیو، السلام علیکم۔ ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول کے ٹیچر تھی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آئی لو یو آل بولا کرتی تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ سچ نہیں کہتی۔ وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھی۔ کلاس میں ایک بچہ ایسا تھا جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس کا نام طارق تھا۔ طارق میلی حالت میں اسکول آیا کرتا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے ہوتے اور قمیض پر داغ دھبے۔ لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مس عائشہ کے ڈانٹ پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا تھا، مگر اس کی خالی کھلی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا طارق دماغی طور پر کلاس سے غائب ہے۔ رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت ہونے لگی۔ طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگا۔ ہر طرح کی بری مثال طارق کے نام سے منسوب کی جاتی۔ بچے اس پر کھل کھلا کر ہنستے تھے۔ مس عائشہ اس بات کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی اور طارق نے البتہ کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ کبھی مس عائشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سے عاری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا تھا اور سر جھکا لیا کرتا تھا۔ مس عائشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہو چکی تھی۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور رپورٹ بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کے پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ دیں۔ پروگریس رپورٹ والدین کے پاس دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹریس کے پاس جایا کرتی تھی۔ انہوں نے جب طارق کی پروگریس رپورٹ دیکھی تو مس عائشہ کو بلایا۔ آپ نے جو مس صاحبہ کچھ لکھا ہے اس سے طارق کے والدین بالکل نا امید ہو جائیں گے۔ تو مس نے جواب دیا، میں معذرت خواہ ہوں مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز بچہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں میں۔ مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں وہاں سے اٹھ آئیں۔ ہیڈ مسٹریس نے چپراسی کے ہاتھ میں مس عائشہ کے ڈیسک پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹ رکھوا دی۔ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی ان کی نظر پروگریس رپورٹ پہ پڑی۔ اس نے سوچا پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یہی گل کھلائے ہوں گے جو کہ اب کھلائے ہیں۔ انہوں نے سوچا، کلاس 3 کی رپورٹس کھولی۔ ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے دیکھا رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے اور طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے۔ آخری سیمسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ مس عائشہ نے غیر یقینی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ کھولی۔ طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے۔ اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ طارق کی ماں کو کینسر ہوا۔ گھر پر ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑتا ہے۔ طارق کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی رمق بھی اسے بچانا پڑے گا سب سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ مس عائشہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں۔ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے طارق کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھیں وہ کلاس میں بیٹھے اور کسی بچے کے لیے نہیں تھی۔ لیکچر کے دوران ٹیچر نے ایک سوال طارق سے پوچھا۔ حسب معمول طارق نے سر جھکا لیا۔ جب تک مس عائشہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ٹیچر کے ماتھے پہ آج بل نہ تھے، وہ مسکرا رہی تھی۔ ٹیچر نے طارق کو پاس بلایا اور اپنا سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ طارق آخر بول ہی پڑا۔ اس کے جواب دیتے ہی نہ صرف مس عائشہ نے خود پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں بلکہ ان سب بچوں سے بجوائیں۔ مس عائشہ ہر روز ہر سوال کا جواب خود بتاتی اور طارق کی خوب پذیرائی کیا کرتی تھیں۔ ہر اچھی مثال طارق سے منسوب کی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ پرانا طارق سکوت کی قبر پھاڑ کر باہر آ گیا۔ اب مس عائشہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اس کے بال کسی حد تک سنورنے لگے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس عائشہ کے لیے خوبصورت تحفے لے کے آئے اور مس عائشہ کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان سب میں پرانے اخبار میں بد سلیقہ طریقے پر
पैक किया हुआ एक तोहफा भी पड़ा हुआ था। बच्चों को अंदाज़ा हो गया कि ये तारिक लाया होगा। मिस आयशा ने उसका ये तोहफा खोला और उसमें इस्तेमाल शुदा आधा परफ्यूम और पुराना सा कड़ा था। मिस आयशा ने खामोशी के साथ परफ्यूम को खुद पर छिड़का और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे ये सब देखकर हैरान रह गए और ख़ुद तारिक भी आखिरकार देख के हैरान रह गया। मिस आयशा के पास आकर खड़ा हो गया और कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिस आयशा को बताया, आज आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है आपसे। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा, दिन हफ्तों में और महीने सालों में बदलते गए, मगर हर साल के इख्तिताम पर मिस आयशा को तारिक की तरफ से एक ख़त बाकायदगी के साथ मौसूल होता, जिसमें लिखा होता, मैं इस साल सारे नए टीचर से मिला हूँ मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर तारिक का स्कूल ख़त्म हो गया और खतूत का सिलसिला भी। कई साल गुजरे, मिस आयशा रिटायर्ड हो गई। एक दिन अपनी डाक में तारिक का ख़त मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के आखिर में मेरी शादी है और मैं आपकी मौजूदगी के सिवा शादी का नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है, फ़कत डॉक्टर तारिक। साथ ही जहाज़ का रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस आयशा खुद को हरगिज़ ना रोक सकी थी। उन्होंने अपने शौहर से इजाज़त ली और दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी और उन्हें लगा तकरीब ख़त्म हो गई है, मगर देखकर उनकी हैरत की इंतहा ना रही। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन, वो सब तकरीब शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तारिक की तकरीब की अदायगी की बजाय गेट की तरफ उसकी नज़रें थीं। उनकी आमद का वो मुंतज़िर था। फिर सब ने देखा जैसे ही ये बूढ़ी टीचर गेट से दाखिल हुई, तारिक उनकी तरफ लपका और उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वो बुसीदा सा कड़ा पहना हुआ था, और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गए और माइक हाथ में पकड़कर उसने सब कुछ सबके सामने ऐलान कर दिया, दोस्तों आप सब हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैंने सबसे वादा किया था कि जल्द आप सबको उनसे मिलाऊंगा और ये मेरी माँ हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें और कभी किसी की दिल आज़ारी ना करें। कीप ग्लोइंग एंड स्प्रेड द लव। अल्लाह हाफिज़।